انسان کو زندگی جینے کے لیے خوبصورت رشتے دیے، اللہ نے تجھے باپ دیا، اللہ نے تجھے ماں عطا کی، اللہ نے تجھے بھائی دیے، اللہ نے ہمیں بہنیں دی، اللہ نے رفیق حیات دی، اللہ نے بیٹی عطا کیے، اللہ نے بیٹی عطا کی، لیکن شور کوٹ کے روشن ضمیروں علماء کلام فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار میں لانا چاہو تو رب کی نعمتوں کو بندہ شمار میں نہیں لا سکتا، لیکن تو بات کہنا چاہتا ہوں یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے حضرت انسان کو دی ہے، یہ جتنے بھی احسانات اللہ نے حضرت انسان پہ کیے ہیں، یہ ساری اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یاد رکھے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی دو نعمتیں جو رب نے انسان کو دی ہے، ایک نعمت کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں، دوسری نعمت کو نبی آخر الزمان کہتے ہیں۔ ساری نعمتیں اپنی جگہ پہ، مگر سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں۔ تھکے بیٹھے ہو، ربو ٹائم تھوڑا ہون تا مسکراؤ، خوش ہو کے بیٹھو، اللہ تعالیٰ خوشیاں مقدر کرے تے اللہ ساڑھے پیاریاں دی قبرہ میں روشن فرمائے، آمین اچھی آنکھو۔ سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی آخر الزمان ہے۔ اب ذرا توجہ سے جملہ دل پر لکھنا، قرآن اللہ کا امر ہے، امر بمانا حکم، توجہ سے بات سمجھے، قرآن اللہ کا امر ہے اور نبی آخر الزمان مسلمان کے لیے راہ عمل ہے۔ حکم قرآن دیتا ہے، طریقہ مصطفیٰ کی زندگی میں ہے، قرآن آرڈر کرے گا، اللہ کے پیغمبر امت کو عمل کر کے دکھائیں گے۔ اب والدین سے حسن سلوک کا عمل قرآن میں ہے، طریقہ نبی آخر الزمان میں ہے، والدین سے پیش کیسے آیا جائے یہ حکم قرآن بتائے گا، عمل مصطفیٰ کی زندگی اور نبی کی شریعت بتائے گی۔ ذرا مجھے دیکھنا، ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا دل پہ لکھو گے تڑپ جاؤ گے۔ انسان کے لیے رب نے جتنے رشتے بھی بنائے، باپ، ماں، بھائی، بہن، بیٹی، بیوی، دوست، احباب، ماموں، چاچو، خالہ، چاچی، پھوپھو، جتنے بھی رشتے، رفیق حیات، بیوی، اللہ نے جتنے رشتے انسان کے لیے بنائے ہیں، ان تمام رشتوں میں واحد بھی ہے، جمع بھی ہے۔ ایک ہے تو بھائی، ایک سے زیادہ ہے تو بھائیوں، ایک ہے تو بہن، ایک سے زیادہ ہے تو بہنیں، ایک ہے تو بیٹا، ایک سے زیادہ ہے تو بیٹے، ایک ہے تو بیٹی، ایک سے زیادہ ہے تو بیٹیاں، اگر رفیق حیات ایک ہے تو بیوی، ایک سے زیادہ ہے تو بیویاں۔ توجہ ہے؟ ماموں ایک ہے تو ماما، ماموں ایک سے زیادہ ہے تو مامے، ایک چاچا، ایک تو زیادہ چاچے، ایک پھپھی، ایک تو زیادہ پھپھیاں، یعنی کائنات میں جتنے رشتے بھی ہیں ان میں واحد بھی ہے، جمع بھی ہے، حتیٰ کہ ماں اللہ کی رحمت کو اگر کسی عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس صورت کو ماں کہتے ہیں۔ ایک ہے تو ماں، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو مائیں، پنجابی چاکو تو ماں ماں۔ قرآن اعلان کرتا ہے
المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی ایمان والوں کو جان سے بڑھ کے پیارا ہوتا ہے، اور نبی کے عقد میں آنے والی امت کی ماں ہوتی ہے۔ ماں ایک ہے تو ماں، ایک سے زیادہ ہے تو ماں۔ ان بچوں سے پوچھو جن کے بابا جانی کا انتقال ہوا، باپ کیسا رشتہ ہے جو رب نے حضرت انسان کو دیا۔ باپ کائنات میں جس لینگویج میں بھی آپ لفظ باپ لفظ استعمال کرنا شروع کریں، عربی میں بول لیا، پنجابی میں بولو پیو، بابا، ابا، باپ، جتنے بھی الفاظ ہیں لفظ باپ پہ دلالت کرتے ہیں۔ پیو ایسا رشتہ ایڈا واحد کا ہے مگر جمع کوئی نہیں۔ تسی بولو ذرا، پیو دا جمع کر کے دکھاؤ، باپ دا جمع کر کے دکھاؤ، ابو دا جمع کر کے دکھاؤ، اب دا جمع کر کے دکھاؤ، بولندے نہیں۔ انسانی رشتہ میں باپ واحد ایسا رشتہ ہے جس کا واحد ہے، جمع کوئی نہیں۔ رب چاہتا یہ تھا کہ انسان کے لیے اللہ اتنا مشہور ہے، رب چاہتے ہیں کہ بندے تیرے لیے کائنات میں اب بھی ایک ہونا چاہیے، رب بھی ایک ہونا چاہیے۔ نہ تیرے اب پہ شراکت برداشت ہے، نہ تیرے رب پہ شراکت برداشت ہے، نہ اب پہ شراکت برداشت، نہ رب پہ شراکت برداشت۔ رب چاہتا ہے کہ دھرتی تے تیرا اب بھی ایک ہوئے تے تیرا رب بھی، بولو چاہ، اب بھی ایک ہوئے تے رب بھی۔ حکم قرآن دیتا ہے، عمل مصطفیٰ کی زندگی میں موجود ہے، قدر کرو قدر۔ کبھی یتیموں کے پاس جایا کرو، بیٹھا کرو، بے سہارا لوگوں سے پوچھا کرو والدین کے بغیر زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ اولاد نخرے پیو دے مال دے کر دیے۔ جو تو بندہ آپ کمانا شروع کرے پھر تو ضرورتیں ہی اوکھیاں پوری ہوں گیا۔ والدین کے ہوتے ہوئے انسان کو دنیا جہان کی فکر نہیں، مگر کتنی بدبخت ہے وہ اولاد جنہیں زندگی میں والدین کی قدر کوئی نہیں۔ اور چپ کر بابا، کہ بندے نو بولن دے ہے، ایدہ ایو قصور ہے کہ اس تیرے ورگا بندہ جائے، تیرے سے محنت کی دیئے، تیرے بندے زبان دے قابل بنائے۔ بابا میرے دوست آئے بیٹھے تے تو سب بیٹھا کہ جناب ہے ایتھائی بغی ہے، نہ پیو دی پگڑی میلی پگڑی نو دیکھ کے تیرو غیرت تے حیات دے، تیرو شرم آن دیئے، تو پھر کیوں نہیں اپنے باپ دی پگڑی دا لحاظ کرتا؟ کیوں نہیں ہوتے سب دا خیال کرتا؟ تو کیوں نہیں اپنے باپے نو سنبھالتے سجا کے اپنے دوستہ دی مجلے سے چبہیتا؟ اور دی میلی پگڑی تو تینو شرم آن دیئے، ٹوٹی جتی دیکھ کے تینو شرم آن دیئے، تے اچھی جتی لے کے کون دے دے گا؟ یہ ابھی پچھلے دنوں میرے والد گرامی قدر اتفاق کرنا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، میں جا رہا تھا بچوں کے کپڑے لینے کے لیے، تو والد صاحب نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا فلاں دکان پہ۔ فرماتے ہیں کٹھے چلتے ہیں، وہاں گئے تو میں نے کہا ابو جی کے لیے 2 سوٹ دکھائیں جو سب سے اچھے ہو۔ میرے پرسنل کتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہیں پتا ہے میرے مزاج کا کہ بچوں کو بعد میں اپنے والدین کے لیے پہلے۔ تو میں نے کہا جو آپ کی دکان میں سب سے اچھا کپڑا ہے وہ ابو جی کے لیے 2 کپڑے دے۔ تو وہ دکاندار ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا جی آپ تو آج آئے ہیں نا اپنے بیٹے کے ساتھ، مگر مجھے یاد نہیں پچھلے 15-20
سال میں کہ انہوں نے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے تو کچھ خریدا ہو مگر اس سے پہلے اپنے والدین کے لیے کچھ نہ خریدا. مجھے یاد نہیں جب تیرا پیو بنیے زبان کے قابل نہیں انہوں ایوزیت بناتا کیوں نہیں, اس لائق کیوں نہیں بناتا. ان سے پوچھو جن کے سروں پہ والدین کا سایہ نہیں ہے. دل کرتا ہے کہ کوئی مجھے بھی پیچھے فون کر کے پوچھے بیٹا کب گھر آؤ گے, مگر پوچھنے والے تو قبروں کے مہمان بن چکے ہیں. تو نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا, اب تیرے پیچھے تیری خبر لینے کا فون کرنے والا کوئی نہیں ہے. خیال کرو اپنے والدین سے اس نے سلوک کرو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا جانی کی قبر پہ بیٹھ کے روتے تھے. اما حضور کی قبر پہ 6 گھنٹے آقا بیٹھے رہے, روتے رہے. میرے آقا فرماتے تھے مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میری اماں کا آخری وقت تھا, میں اپنی امی کے سرانے زمین پہ کھڑا تھا. میری اماں کی نگاہیں میرا چہرہ دیکھتی تھی, میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر دنیا سے تعلق ٹوٹتے ٹوٹتے میری ماں نے جملہ کہا, اللہ آنے سے پہلے میرے حسین محمد کے ابا کو جدا کیا, 6 برس کا ہے مجھے بھی سنبھالتے ہو, اللہ میرے یتیم کی حفاظت خود کرنا. رب نے فرمایا آمنہ گھبرا نہیں, یہ تمہارا لال ضرور ہے مگر یہ نبی تو میرا ہے. اس وقت تک کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوگا جب تک تیرے یتیم کے کلمہ نہیں پڑے گا, اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک تیرے یتیم کی نبوت کی گواہی نہیں دے گا, نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک تیرے یتیم پہ درود و سلام نہیں پڑے گا, قبر کے سوال و جواب میں پورے نہیں کروں گا جب تک تیرے یتیم محمد کی نبوت کے سوال نہیں کیا جائے گا. کل قیامت کے دن میں اس وقت تک مغفرت بھی نہیں کروں گا جب تک تیرا یتیم محمد سفارش نہیں کرے گا. میرے آقا اپنے یاروں کے ظلمت میں ہیں. ایک صحابی آئے, آقا کی مجلس میں آ کے عرض کرتے ہیں محبوب صبح سے شام تک کماتا ہوں, صبح سے شام تک کاروبار کرتا ہوں, اور جب شام کو گھر آؤں میرے سارے مال پہ میرا بابا قبضہ کر لیتا ہے. آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہیں سمجھاؤ مجھ سے پیسے نہ لیا کرے, میری اپنی ضروریات ہیں. توجہ کرنا, میرے آقا نے ایک صحابی کو فرمایا جاؤ اس کے بوڑھے باپ کو بلا کے لاؤ. یہ صحابی گئے, جا کے رسول اللہ کی خبر دی کہ اللہ کے نبی آپ کو طلب فرما رہے ہیں. ان بزرگوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ تو وہ صحابی قاسم کہتے ہیں تیرا بیٹا آپ کی شکایت لے کے رسول اللہ کی مجلس میں آیا ہے. صحابی کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی. سایہ کی مجلس سے شکایت کا سامنا کی میں کرا, لاٹھی کا سہارا لیا, اٹھنا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں ہو رہی. جوانوں اٹھنا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں ہو رہی. جوانوں کس جوانی پہ اتراتے ہو, کس بنیاد پہ والدین کو دھکے دیتے ہو, کس بنیاد پہ والدین کے آگے ٹر 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 تیری زبان بولتی ہے. آج وہ کمزور ہے اس لیے, وہ لاٹھی کے سہارے پہ ہے اس لیے. یہ تجھ سے بڑے جوان تھے, انہوں نے تو لاٹھی کا سہارا لے کے بھی چلنے کی ہمت کی مگر تجھ میں اٹھنے کی سکت نہیں ہوگی. اس وقت کا انتظار نہ کر جب تیری کمر جھک جائے,
بھی آئے میرے محبوب علیہ السلام بیٹا جس کا حیا نہیں کرتا تھا میرے نبی نے کھڑے ہو کے بزرگوں کا استقبال کیا آقا نے انہیں پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا صحابی کو حوصلہ ہوا میرے آقا فرماتے ہیں تیرا بیٹا شکایت لے کے آیا ہے صحابی رو پڑے عرض کرتے آقا میں نے تو اس کی شکایتیں نہیں لگائی تھی جب یہ کمزور تھا جب یہ بچہ تھا جب اسے چلنا نہیں آتا تھا جب اسے کھانا پینا نہیں آتا تھا ہم نے تو کسی سے شکایت نہیں کی تھی ہم نے بھی تو کما کے اسی پہ لگایا ہے آج اگر میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے مجھے سنبھالنا پڑ گیا تو شکایتیں لے کے چلا آیا میرے محبوب نے جملے سنے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شور کوٹ والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھنا میرے آقا نے بیٹے کو خطاب کیا بابا کو کچھ نہیں کہا بیٹے کو خطاب کیا فرمایا انت و مالک لی ابیک تو بھی تیرے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے نہ تیری جان پہ تیرا قبضہ نہ تیرے مال پہ تیرا قبضہ تو رعایا ہے اپنے پیو کی تو تیرا مالک ہے تیرا باپ تو غلام ہے اپنے باپ کا وہ جیسے چاہے تجھے بھی استعمال کرے تیرا مال بھی استعمال کرے جوانوں میرے محبوب کی دربار میں جب خبریں پہنچتی ہوگی کہ آپ کی اولاد کے آپ کی امت کے جوانوں نے اپنے بوڑھے والدین کو دھکے دے کے نکال دیا سالہ سال گزر گئے والدین کی قبروں پہ جانا میسر نہیں نشانات والدین کی قبروں کے بھول گئے تو آٹے جائے کہ عبد القادر جیلانی تو نہیں بنانا لینا پھر تُسا بھی تو حضرت سلطان باہو پیدا نہیں کیتے آج اگر تینوں اپنے ماں باپ کی قبرہ دے پتے یاد کوئی نہیں تو پھر تیار ہو جا تیرے نال اس تو وٹ کے تیری اولاد کرن واسطے بیٹھے قدر کرو ان رشتوں کی قدر پیو گھروں میں گھر بیران اور بلندہ کوئی نہیں تے بہن نو آدھا پیا میرے بوے تے آمن کی کوشش نہ کری تیرے واسطے بلا مر گئے بلا مر گئے تیرے واسطے جے تیری ماں پیو جائی بہن تیرے بوے تے نہ آدھے تا دست سے ہی سونا گواٹیاں تے گھر جاوے غیرہ کے بوے تے جاوے کون سا ظلم ہے جو اس امت کے لوگوں نے اپنے پیاروں سے نہیں کیا بہنوں کے حق کھائے بیٹیوں کے جائیدادوں پہ قبضے کیے ایتھو جو بننا بنتا ہاں تے 4 قدم کا چھلی کھلوتے ہیں ادھے نال راج ویسے نا اتنا کرن نال تیرا ڈھڈ بری ویسی ہاتھ جوڑی بیٹھا منبر رسول تے میری نسبت کی لاج رکھو میری پشت پہ کربلا کے شہیدوں کا خون ہے میں منبر رسول میں بیٹھوں یہ سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ زہرا کے بابا کا پاک منبر ہے اللہ نے مصطفیٰ کے دین کی نسبت سے اپنے پاک نبی کے منبر پہ بٹھا دیا میں منبر رسول میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے رشتوں کی قدر کریں اپنے پیاروں کی قدر کرے اپنے پیاروں سے اس نے سلوک کرے منہ تے لوگ پڑ دیں تو کنانو تا منہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہونا تو یہ کوئی بندہ اپنے آپ کے مار کے یہ منہ تے آئے جاوے تک کھلوتے گل پہ ویندے زندگی چایا کدی نہ ہر کی لے آئے اور پیو دی میت خراب نہ کر ہاتھ جوڑی کھلوتا ہون تا چپ کر جا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے